بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 11 اس کا لاسٹ پارٹ 44 40واں سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ لین، وقف، ساکن حروف، قلقلہ، غنہ، غرض وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں ضرورت پیش آتی ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد آپ حضرات کے سامنے نورانی قاعدے کے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کو بتائے جائیں اور آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے صرف 5 سے 7 منٹ نکال کر چند دن ہماری ویڈیوز کو سن لیں گے تو انشاءاللہ کافی سارے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ سمجھ پائیں گے اور آپ صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کر سکیں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر عین اع، طا زبر یا طی، طی، اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ الف اس صورت میں پڑھتے ہیں جب وہ بالکل خالی ہو، جیسے یہ ہے، یہ الف کہلائے گا، لیکن جیسے اس کے اوپر کوئی حرکت زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یا دو زبر دو زیر دو پیش، یا کوئی حرکت اوپر نیچے آ جائے، پھر وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے اور اس کو ہم ملائیں گے عین کے ساتھ۔ عین ساکن ہے، ساکن ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے، اسے جزم بھی بولتے ہیں اور اسے سکون بھی بولتے ہیں۔ جو لفظ ساکن ہو، جزم والا ہو، وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، اس وجہ سے ہم اس کو ملائیں گے حمزہ کو عین کے ساتھ۔ حمزہ زبر عین اع، طا زبر یا طی، طا کو یا کے ساتھ کیونکہ یا ساکن ہے۔ نون کھڑی زبر نا، یہ کھڑی زبروں کی علامت ہے، ویسے تو یہ 3 حرکتیں ہوتی ہیں، کھڑی زبر کھڑی زیر نیچے ہوتی ہے اسی شیپ کے اندر، اور ایک الٹا پیش ہوتا ہے، تو جس لفظ کے اوپر بھی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اعطینا، کاف زبر لام کل، کاف کو ہم ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں الف ہے، اس کو نہیں پڑھنا کیونکہ یہ الف خالی ہے، خالی حرف نہیں پڑھا جاتا۔ یہاں پر تو صرف ایک ہی ہے، بعض دفعہ 2 حرف بھی خالی آ جاتے ہیں، 3 بھی آ جاتے ہیں، 4 تک بھی خالی حرف آ جاتے ہیں تو وہ نہیں پڑھے جاتے، تو اس وجہ سے ہم کاف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے۔ لفظ ہمارا ہو جائے گا اعطیناکل، کاف زبر وا کو، سا زبر سا، کوسا، را زبر را، کوثرا، راب کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور ادھر سے طا کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ اعطیناک الکوثر، اعطی پہلا حمزہ ہے، دوسرا عین ہے، حمزہ اور عین کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ جیسے اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں، پہلا حمزہ ہے دوسرا عین ہے، اعوذ نہیں پڑھنا اس کو، اسی طرح یہاں پر بھی اعطیناک الکوثر۔ یہاں تک ہماری آیت پوری ہوگی، یہ آیت کی نشانی اور علامت دی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، وقف کا جو اصول ہے وہ ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا جو آخری حرف ہے جہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، اس آخری حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہے۔ کوثر آخری لفظ ہے، اس کا آخری حرف وہ را ہے، را کے اوپر زبر ہے، جیسے ہم اس کو ساکن کریں گے، ساکن کہ جس طرح واو ساکن ہے، کاف ساکن ہے، جسے ہم جزم بھی بولتے ہیں، سکون بھی بولتے ہیں، تو یہ را کے اوپر آ جائے گا۔ جیسے یہ علامت آئے گی سکون والی یا جزم آ جائے گی تو اس کی جو زبر زیر پیش ہے یا جو بھی اوپر نیچے حرکات ہے آخری لفظ کی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو ساکن حرف ہوتا ہے اس پر کوئی اور حرکت پھر نہیں آ سکتی۔ جیسے را کو ہم ساکن کریں گے تو ہمارا وقف ہوگا، پوری آیت ہماری اس طرح ہوگی، اعطیناک الکوثر، را ساکن ہو جائے گا۔ آخری لفظ ہے حمزہ کھڑی زبر مد لام آن، حمزہ کھڑی زبر نون زبر نا، آنا، یہ حمزہ کے اوپر اس کو حمزہ پڑھیں گے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اوپر مد بھی ہے اور آگے ہم نے لام کے ساتھ بھی اس کو ملانا ہے، تو یہ اس کے اوپر کھڑی زبر کھڑی الٹا پیش کو لمبا کرتے ہیں۔ آنا وقف کریں گے، نون کو ساکن کر دیں گے، آخری حرف ہے، آن، یہ ساکن ہو جائے گا۔ یہاں تک الحمدللہ
ہماری تختی نمبر 11 کمپلیٹ ہو گئی، جس کے اندر ہم نے 44 لیسن اور پارٹ ہم نے پڑھے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق کو اور خصوصاً جو اصول و ضوابط بتائے گئے ان کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ ایک نئی تختی کے ساتھ۔ آپ حضرات کے ساتھ اجازت دے، اللہ حافظ۔